بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ایک سبق آمیز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے قصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نیک ماں کی کیا خواہش تھی اور کیا اس کا فرما بردار بیٹا وہ خواہش پوری کر سکا یا نہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں غریب ماں اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت زیادہ نیک سیرت خاتون تھیں، ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھی نصیحتیں کرتی اور اس کا بہت خیال رکھتی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش تھی اور وہ اس خواہش کا ذکر نہیں کرتی، لیکن اس نے بچپن میں وہ خواہش سنی تھی اور اس کے دل میں رہ گئی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھ کو حج کروائے گا، جب یہ جوان ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور میرا سہارا بنے گا تو دیکھنا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے جب بھی ملتی تھی تو یہ بات کہتی تھی۔ اب عبداللہ بہت مضبوط جوان تھا اور نوکری کرتا تھا، لیکن نوکری عام سی تھی تو اس کی ماں نے اس خواہش کا اظہار بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو، لیکن عبداللہ نے یہ عزم باندھ رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو حج ضرور کروائے گا اور اس کے لیے کچھ کار خیر سے وہ پیسے بھی جمع کر رہا تھا۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پہ بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کا بھی کہتی ہے، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا، کہتا وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے اور جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھ رہا ہے، شادی کے بعد بچانا مشکل ہو جائے گا اور پھر بیوی کی ذمہ داری آ جائے گی اور اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ضروری ہوگا۔ عبداللہ کو اس قدر محبت تھی اپنی ماں سے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش پوری کرے گا۔ اس نے بینک سے سارے پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ آج ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی ماں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ وہ گھر سے کچھ ہی دور تھا جب اچانک اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ عبداللہ میری مدد کرو، میرا بیٹا دوسری منزل سے گر گیا ہے، اس کا سر پھٹ گیا ہے اور وہ شدید زخمی ہے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے، لیکن وہ بہت بھاری رقم مانگ رہے ہیں اور جب تک پیسے نہیں جمع کروائیں گے آپریشن بھی نہیں شروع ہوگا۔ عبداللہ خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عبداللہ میری مدد کرو کہ تمہارے علاوہ تو میں جانتا بھی نہیں کسی کو۔ دوست کی آہوزاری سن کر عبداللہ کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف ماں کا حج تھا اور دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں، اب وہ کیا کرے؟ ایسے میں ایک ماں کی آواز کانوں میں گونجی، عبداللہ جب کوئی تمہارے پاس مدد کو آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے۔
تم جو دو گے اللہ 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اور اسی لمحے عبداللہ نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے۔ دوست اس کا ڈھیر و شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف نکل گیا اور عبداللہ اپنی منزل کی طرف گھر پہنچا تو چہرہ اداس سا تھا، لیکن اسے خوشی تو تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بہت رویا، اے اللہ، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ماں کو صبر عطا کر دیں، اور اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو آپ اگلی زندگی میں اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور وہ پھر سجدے میں گر گیا۔ اگلے صبح وہ آفس پہنچا تو اس کا وہی دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ گیا۔ عبداللہ، تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تمہاری وجہ سے میرے بیٹی کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا کہ تمہارے بیٹے کی جان اللہ کے فضل سے بچ گئی۔ بے شک دوست نے تائید کی۔ عبداللہ کا باس ایک نیک دل شخص تھا۔ ان کے آفس میں ہر سال حج کی قرآن دازی ہوا کرتی تھی، اور جب 2 بندوں کا نام نکلتا تو انہیں حج پر بھیجا جاتا۔ خوش قسمتی سے اس بار عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ حج پر ساتھ میں اپنی ماں کو نہیں لے جا سکتا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی بھانپ لی اور کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر حج کی حاضری کے لیے جا رہے ہو، لیکن پھر تم پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا، آج وہ دن ہے جب میں تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں۔ عبداللہ نے نا سمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا، تم میری جگہ اپنی ماں کو ساتھ میں لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان ان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھ رہا ہے، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تو کبھی ماں کے پاؤں دباتا۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لیا اور اس کا نکاح وہی شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی خاص خواہش ہے تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔